بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، خصوصاً دھان کے کاشتکاران، آج 15 جون 2020 اور سوموار کا دن ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو جیسے آلریڈی میں نے پوری پروڈکشن ٹیکنالوجی دے رکھی ہے، لیکن آپ کے لیے اس وقت آپ کی یاد دہانی کے لیے چند ایک معروضات وہ پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دھان کی فصل آپ کو معلوم ہے ہر قسم کی زمین میں یہ کاشت کی جا سکتی ہے، سوائے ریتلی زمینوں میں جہاں پانی کھڑا نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ یہ ایسی شور زدہ اور کلراٹھی زمینوں میں بھی کامیابی سے اگائی جا سکتی ہے، جہاں کوئی اور فصل کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو موٹی اقسام، خاص طور پہ KS-282 ہے، اری 9 ہے، اری 6 ہے، KSK 133 ہے، اسی طرح دوسری اقسام وہ بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں جو منظور شدہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو غیر موزوں اقسام ہیں جن پہ پابندی لگی ہوئی ہے، جیسے سپر فائن ہے، کشمیرہ ہے، مالٹا ہے، اسی طرح ایک اور ہے ہیرو اور سپرا، اس طرح کی اقسام ہرگز کاشت نہیں کرنی آپ نے۔ یہ پلیز میری باتیں نوٹ فرما لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فصل کی جو بکائنی ہے، بیماری اور پتوں کے بھورے دھبے جیسی بیماریوں سے بچانے کے لیے آپ میرے پروگرامز دیکھتے رہیں، اور ان میں ایک ایک بیماری کو الگ سے لے کے ان پہ ایک پروگرامز کروں گا، مختلف، جس میں آئے دن جو فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز رائس کے بارے میں ہوں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آپ پلیز ڈائتھین M45 یا کوئی اور پھپھوندی کش ادویات جو ہیں وہ ضرور، اور بینلیٹ اور دوسری جو زہریں بیج کو لگائی جاتی ہیں وہ 2 سے 2.5 گرام فی کلو گرام بیج کو وہ ضرور پھپھوندی کش ادویات لگا کر وہ آپ استعمال کریں۔ اور باقی آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح آپ لوگوں نے نرسری تیار کرنی ہے۔ جن لوگوں نے ابھی نہیں کی موٹی اقسام کی نرسری، اگر کدو کے ذریعے کرتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو 6 سے لے کے 7 کلو گرام بیج درکار ہوتا ہے موٹی قسم کا، اور خشک طریقہ سے اگر کرتے ہیں تو 8 سے 10 کلو گرام، اور راب کا طریقہ اگر کرتے ہیں تو اس سے 12 سے 15 کلو گرام بیج فی ایکڑ وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور باسمتی اور فائن اقسام کے لیے تو آپ کو معلوم ہے، وہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کو بیج 4 سے 5 کلو، اور وہ بھی اگر کدو کے طریقہ سے آپ سپر باسمتی یا باسمتی کی اقسام وہ کاشت کرتے ہیں، اس کی پنیری لگاتے ہیں۔ اور جو خشک طریقہ سے 6 سے 7 کلو گرام، اور اسی طرح راب کے طریقہ سے 10 سے 12 کلو گرام فی ایکڑ یہ سیڈ درکار ہوتا ہے۔ اور ہائیبریڈ سیڈ کے لیے یہ بھی آپ کدو کے ذریعے آپ کرتے ہیں تو یہ ہائیبریڈ سیڈ جو ہے یہ 7 سے 8 کلو گرام فی ایکڑ آپ کو یہ درکار ہوتا ہے۔ تو میری جان یہ چیزیں ہیں، آپ لوگوں نے یہ ذہن نشین کر لیں، اور خاص طور پہ ان کی جو پنیری ہے وہ اگر آپ لگائی بھی ہے، لگا رہے ہیں، جو کمزور نظر آئے تو اس میں 250 گرام
یہ یوریا یا 400 گرام کیلشیم امونیم نائٹریٹ کھاد ہے نائٹروجن کی، یہ فی مرحلہ کے حساب سے پنیری کی منتقلی سے 10 دن پہلے آپ یہ ڈال دیں اگر آپ کی پنیری کمزور ہے۔ اور دھان کی جو ہے پنیری پر آپ زہر پاشی 2 بار وہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ پہلی بار 8 سے 10 دن کی پنیری پر دھوڑا یا سپرے کی شکل میں، اور دوسری جو ہوتی ہے نا اس میں دوسری مرتبہ 15 سے 20 دن کی پنیری پر دانے دار زہروں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، کرنے چاہیے۔ اور چاول کی اچھی پیداوار کے لیے کھیت میں پنیری منتقل کرنے کے ان سے پہلے ہی آپ 10 یا 15 دن پہلے تک پانی وہ کھڑا رکھیں اور پھر کدو کریں، جبکہ پانی کی کمی کی صورت میں آپ کدو کرنے کے لیے کھیت میں 7 دن تک پانی کھڑا وہ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اور باقی رہا پانی کی شدید کمی کی صورت میں کم از کم 3 دن تک تو پانی کھڑا رکھیں اور کدو کریں۔ یہ میری جان آج کپاس کے یہ دھان کے کاشتکاروں کے لیے میں معلومات ہیں، ان پہ امید ہے کہ آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ کماعت کے کاشتکاران سے پھر میں مخاطب ہوتا ہوں۔ اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم سورہ سبا کی اس آیت کے ترجمہ پر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے میں تم کو ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اٹھ کھڑے ہو، اللہ کے لیے 2 ایک پھر غور و فکر کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، فی امان اللہ۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 03335121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔